تو پیچھے اجمیر والا بابا آیا تھا، اب وہ ہاتھ اس طریقے سے کرتا، ہوا میں ہاتھ کرتا اور ہاتھ کچھ پڑتا ہے لوگوں کے سامنے بظاہر، اور ہاتھ کو قریب میں لاتا ہو تو اس کے ہاتھ میں اخروٹ ہوتے ہیں. یہ اخروٹ والے بابا ہیں. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا شاندار واقعہ سنانے کے لیے جا رہے ہیں، شاید آپ نے پہلے کبھی ایسا واقعہ نہ سنا ہو. بہت سبق آموز واقعہ ہے اور آپ کا ایمان میں بھی تازگی ہوگی. آئیے چلتے ہیں اپنے واقعے کی طرف. سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا زمانہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے 200 سال پہلے کا زمانہ ہے. ان کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا خوبصورت، کمال کے عاشق رسول ولی کامل تھے آپ، اور ولیوں میں ان کا مرتبہ ممتاز مقام ہے، ان کا اولیاء اللہ کی جماعت میں. سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیے، سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے عرض کی، حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بیعت ہو جاؤ. سیدنا جنید بغدادی نے اس کو مرید کر لیا. جیسے اس کو مرید کیا، وہ آپ کے پاس رہنے لگا، خدمت کرنے لگا. اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، 4 مہینے گزرے، 5 6 7 8 9 10، یہاں تک کہ 12 مہینے گزر گئے. 1 سال پورا گزر گیا. خدمت کرتا رہا، محنت سے، لگن سے بہت خدمت کی اس نے حضرت کی. لیکن 12 مہینے گزرنے کے بعد جو ہے وہ شخص، اس نے اچانک اپنا بوریا بسترا باندھا اور جانے لگا. سیدنا جنید بغدادی کی بارگاہ سے جب وہ جانے لگا تو حضرت نے اس سے کہا، بیٹا ادھر آؤ، کہ تم آئے تھے بیعت ہونے کے لیے، بیعت تو ہو گئی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن تم اچانک 12 مہینے تم نے میری خدمت کی، یہاں پر تم نے بہت تزکیہ نفس کیا، اب تم یہاں جا کیوں رہے ہو اچانک سے؟ اس نے کہا، حضرت میں کسی اور مقصد سے آیا تھا. کہا تمہارا کیا مقصد تھا؟ کہا حضرت میرا مقصد یہ تھا، آپ کا میں نے چرچا سنا کہ 4 سو آپ کا شہرہ ہے، آپ کا ڈنکا بجتا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ سے بیعت ہو جاؤں اور آپ کی خدمت بھی کروں. تو 12 مہینے میں نے آپ کی خدمت کی، لیکن میں نے آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی. اصل میں آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کی خدمت میں رہوں اور آپ کی کوئی کرامت دیکھ لوں. کرامت دیکھنے کے بعد میں سارے لوگوں میں جاؤں، عوام الناس میں جاؤں، پبلک پلیس میں جاؤں. جانے کے بعد جو ہے میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پیر تو اتنے بڑے کمال والے ہیں، میرے پیر تو اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے. اللہ اکبر. لیکن آپ سے میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، اس لیے میں جو ہوں یہاں سے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ابھی واقعہ پورا نہیں ہوا، لیکن یہ بات واقعہ میں ابھی یہی روکتا ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بھی ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو ایسا پیر تلاش کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کرامت ہو. کوئی کرامت والا پیر نظر آنا چاہیے، کوئی کرامت دکھانے والا جس کی کرامتیں مشہور ہوں، ایسا پیر ہونا چاہیے. کہ صاحب انہوں نے ایک بائک میں، موٹر سائیکل میں پانی ڈال دیا تو اس سے پانی سے بائک چل گئی. انہوں نے جو ہے صاحب ٹرین سے اتر گئے تو ٹرین چل نہیں پائی. اور بہت سارے واقعات ہیں ایسے. ایک صاحب ایسا ہیں کہ وہ 4 ویلر سے نیچے اتر گئے تو 4 ویلر آگے، یعنی کہ ماروتی آگے چل نہیں پائی. ایسے واقعات ہیں کہ جو مشہور ہوں، ایسے انسان سے لوگ مرید ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کرامت والا پیر لوگ تلاش کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ پیر نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں یا نہیں، داڑھی بھی ان کے چہرے پہ سنت مصطفیٰ بھی ہے یا نہیں، وہ جو ہے اپنے پیروں کو ہدایت کی طرف لے کے آتے ہیں یا نہیں. بس صرف کرامت ہو، کرامت لوگ سمجھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان سے کہا کہ تم جا رہے ہو لیکن تم کرامت دیکھنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان سے کہا کہ مجھے اتنا بتاؤ کہ میرے ایک سوال کا جواب دو. کہا حضرت آپ کا کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ تم 12 مہینے میری خدمت میں رہے، 12 مہینے تم نے کبھی میرا یہ قدم شریعت کے خلاف اٹھتا ہوا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے کبھی نہیں دیکھا. سیدنا جنید بغدادی نے کہا، ارشاد فرمایا، کبھی تم نے مجھے سنت کے خلاف چلتا ہوا دیکھا؟ اس نے کہا میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، آپ سنت پہ چلتے ہیں، کبھی شریعت کے خلاف آپ نے قدم نہیں اٹھایا. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ جملہ مشعل راہ ہے. یہ جملہ جو ہے قیامت تک مسلمانوں کے لیے
ایک انمول ایک ایسا قول ہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا بات یہ ہے پیر کے لیے کرامت دکھانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو انسان نبی کی سنتوں پر جتنا زیادہ عمل کرنے والا ہوگا، نبی علیہ السلام کے فرمان پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جتنا زیادہ چلنے والا ہوگا، ان کو فالو کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ بڑا ولی ہوگا۔ سبحان اللہ، وہ اتنا ہی زیادہ بڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہوگا، نبی علیہ السلام کا محبوب ہوگا۔ کرامت دکھانا کا ضروری نہیں ہے، اللہ البتہ کرامت کا بھی تصور ہے اسلام میں، لیکن استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے۔ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑی ہوتی ہے، استقامت کرامت سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ تو اصل ہے نبی کی سنتوں پہ چلنا، اصل ہے قرآن کریم کے احکام فالو کرنا، اصل ہے شریعت مطہرہ کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اس نے کہا حضرت میری بات سمجھ میں آ گئی، میں تو کرامت کی سمجھ رہا تھا۔ آج دیکھیے لوگوں کا کیا رویہ ہے، لوگ کتنے کم علم اور چھوٹے ذہن کے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگ آج کے دور میں بیوقوفی پن اختیار کرتے ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ میں اگر 2 انگوٹھیاں 4 انگوٹھیاں ہیں، اللہ اس کو پیر سمجھتے ہیں، اس کو بہت بڑا عامل سمجھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ میری 2 انگوٹھیاں جو ہیں اس سے میں جن پکڑتا ہوں، اس سے بھوت خناس کو بھگا دیتا ہوں، تو لوگ اس پہ اعتبار کر لیتے ہیں۔ اب چاہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اب چاہے وہ زکوٰۃ نہیں نکال رہا، اب چاہے وہ حج میں تاخیر کر رہا ہے، اب اس کے بال جو ہیں عورتوں کی طرح مشابہت ہے، تو وہ پیر نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کی سنت کے خلاف چلنے والا ہے۔ 1 انگوٹھی صرف جائز ہے، سنت بھی نہیں ہے، صرف جائز ہے 1 انگوٹھی پہننا۔ سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو مہر لگاتے ہیں، جیسے قاضی ہوتے ہیں، مفتی اسلام ہوتے ہیں، جن کو مہر لگانے کی حاجت ہے، ان کے لیے سنت ہے، اور ورنہ انگوٹھی جائز ہے، سنت بھی نہیں ہے پہننا۔ اس کو آپ سمجھتے ہوئے چلیے۔ تو یہ آج کا دور ہے، یہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے یکون فی آخر الزمان صفہاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں لوگ بے وقوف ہوں گے۔ یہ وہی زمانہ چل رہا ہے، 14ویں صدی چل رہی ہے، تو اس زمانے میں لوگ بے وقوف زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ حضور نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ بے وقوف ہوں گے۔ بے وقوف کس طرح ہوں گے؟ یہ بے وقوفی تو ہے ایک انسان شریعت مطہرہ پہ چل رہا ہے، اس کو چھوڑ کے انسان ادھر جا رہا ہے جو غلط راستہ دکھاتا ہے۔ تو پیچھے اجمیر والا بابا آیا تھا، اب وہ ہاتھ اس طریقے سے کرتا، ہوا میں ہاتھ کرتا اور ہاتھ کچھ پڑتا ہے لوگوں کے سامنے بظاہر، اور ہاتھ کو قریب میں لاتا ہو تو اس کے ہاتھ میں اخروٹ ہوتے ہیں، یہ اخروٹ والے بابا ہیں۔ اللہ اکبر! اب بظاہر ایسی ٹیکنالوجی ہے یہ کہ اگر تحقیق کی جائے تو اندر ہی کوئی سسٹم ہوتا ہے جس سے اخروٹ نکل کے باہر آ جاتے ہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ اخروٹ والے بابا ہیں، ان کو ایک ایسی کرامت ان کے اندر ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں، ہاتھ ہوا میں تو اخروٹ آ جاتے ہیں اور لوگ یہ ہم کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ بیوقوفی ہے، یہ نادانی ہے، یہ غفلت ہے۔ اس لیے حضور نے کہا تھا یکون فی آخر الزمان صفہاء، آخر زمانے میں لوگ بیوقوف زیادہ ہوں گے۔ بیوقوفوں سے بچیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، پیران کامل کی صحبت میں بیٹھیے، تبھی انشاءاللہ آپ کو بھٹکانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے حکامات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سید عاصم میاں آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔